بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو سوال ہے، کس نبی کے جنازے میں فرشتے بھی شامل تھے؟ جواب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں فرشتے بھی شامل تھے۔ کن 5 کاموں میں جلدی کرنی چاہیے؟ کہ مہمان کو کھانا کھلانے میں، میت کو دفن کرنے میں، بالغ لڑکیوں کا نکاح کرانے میں، قرض ادا کرنے میں، گناہوں سے توبہ کرنے میں۔ کون سی 3 چیزیں گناہ کی بنیاد ہیں؟ ایک تکبر، جس نے ابلیس کو شیطان بنا دیا۔ 2 ہرس، جس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا۔ 3 حسد، جس کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ سوال ہے، کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں شریک تھے؟ جواب ہے جی نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں تھے۔ نماز با جماعت پڑھنے کا حکم قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟ سورہ بقرہ میں۔ سوال ہے، یزید کتنی مدت تک حکمران رہا؟ جواب ہے 4 سال۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے، اس رومی جرنیل کا نام بتائیں جو اجنادین کے معرکے سے پہلے مسلمان ہو گیا اور مسلمانوں کی طرف سے لڑتا ہوا شہید ہوا۔ جواب ہے جرجا رومی۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے کس گناہ کو عظیم ظلم قرار دیا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے شرک کو عظیم ظلم قرار دیا ہے۔ سوال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ جو قد میں تمام ازواج مطہرات سے بلند تھیں۔ جواب ہے ازواج مطہرات میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کوئی بلند و بالا نہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جس نے ان کو دیکھ لیا اس سے وہ چھپ نہیں سکتی تھی۔ زرقانی میں ہے کہ ان کا قد لمبا تھا۔ بتائیں ہوا کس پیغمبر کے تابع تھی؟ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی۔ پرندوں میں سب سے زیادہ عرصے تک زندہ رہنے والا پرندہ کون سا ہے؟ پرندوں میں سب سے زیادہ عرصے تک زندہ رہنے کا ریکارڈ کوے کا ہے۔ سوال ہے، جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے 1000 مجاہدین شہید ہوئے۔ یہ بتائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کتنے مجاہدین شہید ہوئے؟ جواب ہے 9000۔ سوال ہے، جہری نماز سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے وہ نماز جس میں امام بلند آواز میں قرات کرتا ہو۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس کی امامت میں نماز ادا کی؟
जवाब है हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ। सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शजरे ममनुआ का फल किसके कहने पर खाया था? जवाब है हजरत अम्मा हव्वा के कहने पर। हजरत वैशी रजी अल्लाह ताला अन्हो जिंदगी भर क्या खास कलमा कहा करते थे? ये कि मैंने दौरे जहालियत में एक बेहतरीन इंसान हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद किया और अपने दौरे इस्लाम में बदतरीन आदमी मुसलमा कज़्ज़ाब को कत्ल किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा नमाज जुम्मा की इमामत किस जगह की? बस्ती बनु सालिम में। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में तबलीग करने के लिए किस सहाबी को भेजा था? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मसअब रजी अल्लाह ताला अन्हो को मदीना तबलीग के लिए रवाना किया। सवाल है खवातीन के लिए ज़ेबो ज़ीनत को छुपाने का हुक्म किस सूरत में आया है? जवाब है सूरह अहज़ाब में। सब सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम जन्नती हैं, तो फिर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो में जंग क्यों हुई? हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाह ताला करमुल्लाह वजह के दरमियान जो जंग हुई थी वो इज्तिहादी खता की बिना पर हुई, और हदीस में है कि अगर मुज्तहिद से खता हो जाए तो भी इसे एक अजर मिलता है। वल्लाहु ताला आलम। सवाल है फिरौन की कुनियत क्या थी? जवाब है इसकी कुनियत अबू मर्राह थी। सवाल है कितने साल खिलाफे राशिदा कायम रही? जवाब है 30 साल तक। सवाल है किस नबी ने सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहा था? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहा था। खड़े होकर हम बिस्तरी करने से कौन सी बीमारी होती है? खड़े होकर जिमा करने से फालिज हो सकता है। कौन से सहाबी रसूल को तर्जुमानुल कुरान का एजाज बख्शा गया? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो को। मैदान महशर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने फरिश्ते बतौर एजाज होंगे? 70,000 फरिश्ते। सवाल है नमाज के लिए वजू शर्त है, इसका हुक्म कुरान करीम की किस सूरत में है? जवाब है सूरह मायदा में। यहूदी रिवायत के मुताबिक जुल्किफिल किस पैगंबर का लक़ब था? हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम का। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो कौन से चचा थे जिन्हें ग़ज़वा बदर में मुसलमानों ने गिरफ्तार करने के बाद अब्दुल्ला बिन अबी मुनाफिक का कुर्ता पहनाया था?
जवाब है हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है अगर कर्ज ख्वाह तंग दस्त हो तो क्या करना चाहिए? जवाब है अगर कर्ज लेने वाला तंग दस्त हो तो उसको मोहलत दो और अगर हो सके तो उसको माफ कर दो, तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है बशर्ते तुम समझो। सवाल है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, ये आयत किस सूरह मुबारका में आती है? जवाब है सूरह हिज्र में। बताएं हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को करमुल्लाह वजहो क्यों कहा जाता है? इसलिए कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कभी बुतों को सजदा नहीं किया। सवाल है बवक्त शादी हजरत आमना की उम्र मुबारक 24 बरस थी, बताएं बवक्त वफात कितनी थी? जवाब है 30 साल। जन्नती जन्नत में कितनी देर तक सोएंगे? नहीं सोएंगे क्योंकि जन्नत में नींद नहीं है। सवाल है जंगे फराज में मुसलमानों का मुकाबला किस फौज से हुआ? जवाब है इराक, शामी और रूमी। सवाल है हिसाब कब्र किस नबी से शुरू हुआ? जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम से। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का हजरत नूह अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता था? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की नमाज जनाजा किस सहाबी ने पढ़ाई थी? इमाम इब्ने जूजी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने अहद खिलाफत में हजरत सुहेब रजी अल्लाह ताला अन्हो को लोगों की नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया और लोगों ने भी हजरत सुहेब रजी अल्लाह ताला अन्हो को तरजीह दी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की नमाज जनाजा भी हजरत सुहेब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ही पढ़ाई। सवाल है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात किसके लिए फरमाई है कि सरसब्ज़ो शादाब रहे मेरा उम्मती? जवाब है ये उस उम्मती के लिए फरमाई है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुने और इसमें बिला कमी व इजाफे के जूं की तूं दूसरों तक पहुंचा दे। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में से किन को कुरान मजीद हिफ्ज़ था? जवाब है सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदना हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा और सैयदना उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है खाना काबा पर हर साल नया गुलाब चढ़ाने की रस्म की इब्तिदा किसके दौर में हुई? जवाब है हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में। सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाला जानवर कौन सा है? सबसे ज्यादा अरसा तक जिंदा रहने का रिकॉर्ड हाथी का है।
سوال ہے عرب کے اس مشہور پہلوان کا نام بتلائیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کے ثبوت میں کشتی لڑنے کا مطالبہ کیا لیکن شکست کھانے پر مسلمان نہ ہوا۔ جواب ہے عبداللہ بن جمح۔ سوال ہے قرآن حکیم نے کس فعل کو قتل سے بھی زیادہ شدید قرار دیا ہے؟ جواب ہے فتنہ و فساد۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کن صاحبزادے کے وصال پر سورہ کوثر نازل ہوئی تھی؟ جواب ہے حضرت قاسم کے وصال پر۔ سوال ہے ہیرا کس خلیفہ راشد کے عہد میں فتح ہوا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے پہلے نماز مغرب کس نے ادا کی؟ سب سے پہلے نماز مغرب حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا کی۔ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا شہر جو آپ علیہ السلام نے آباد کیا وہ کون سا تھا؟ جدان۔ قرآن پاک میں کتنے پیغمبروں کا ذکر آیا ہے؟ قرآن پاک میں 26 پیغمبروں کا ذکر آیا ہے۔ کس طریقے سے دعا مانگنے سے یقیناً اولاد ملتی ہے؟ روزانہ فجر، عصر اور عشاء کی نماز کے بعد جائے نماز پر ہی یہ دعا پڑھنی ہے۔ ربی حبلی من لدنکا ذریۃ طیبہ انکا سمیع الدعا۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، تو عطا فرما اپنی جانب سے نیک اولاد، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ اس دعا کے ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ پاک سے دعا کی جائے، بے شک دعا کو سننے والا صرف اللہ ہی ہے۔ کل سنت نمازوں کی کتنی رکھتے ہیں؟ 20 رکعتیں۔ سوال ہے کون سے پیغمبر اپنی بصالت کے لیے مشہور ہیں؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کون سے نبی نسل بنی اسرائیل کے دوسرے بادشاہ ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال ہے نجاشی مسلمان ہوا اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا، اس کی موت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خاص فعل سر انجام دیا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی اور اس کی مغفرت کے لیے دعا فرمائی۔ سوال ہے ہندا کس کی زوجہ تھی؟ جواب ہے ابو سفیان کی۔ کس مخلوق سے ہم بستری کے بعد انسان کا بچہ آدھے دھڑ والا پیدا ہوتا ہے؟ نس یہ جنات کا ایک ایسا گروہ ہے جو شیاطین جنات اور انسانوں کے جنسی ملاپ کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ جب سالد نامی جنات ایک خوبصورت عورت کی شکل میں ظاہر ہو کر کسی انسان سے جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں تو اس سے پیدا ہونے والے بچے کو نس کہا جاتا ہے۔ نس کی شکل و صورت کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ انسانوں اور جنوں کی نسل سے ایک مخلوق ہے
یہ زیادہ تر انسانوں کی طرح نظر آتے ہیں جو ایک پیر سے کود کود کر چلتی ہے۔ ان کی ایک آنکھ، ایک کان، ایک ہاتھ اور ایک پیر ہوتا ہے، جیسے کسی انسان کو درمیان سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیا گیا ہو۔ ایک پیر ہونے کے باوجود یہ بہت تیز پھدکتا اور بہت تیز چلتا ہے۔ یہ مخلوق زیادہ تر پانی میں رہتی ہے۔ اگر یہ کسی انسان پر قابو پا لے تو اسے مار بھی ڈالتے ہیں۔ سوال ہے کس جگہ رونے سے شیاطین جسم میں داخل ہو جاتے ہیں؟ جواب ہے باتھ روم میں جا کر رونے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ باتھ روم میں رونے سے شیاطین انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سوال ہے اسلامی تاریخ میں مسجد کے ساتھ مینار سب سے پہلے کس نے اور کہاں بنوایا؟ جواب ہے بصرہ کی جامع مسجد میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے ام الکتاب کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ ایک انسانی جسم میں کتنے مسام ہوتے ہیں؟ ایک انسانی جسم میں تقریباً 25 لاکھ مسام ہوتے ہیں۔ سوال ہے بصرہ کی فتح کا صحرا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سر تھا، بتائیں کس خلیفہ راشد کے دور میں یہ فتح ہوئی؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے تورات میں حرب کس علاقے کو کہا گیا ہے؟ جواب ہے وادی سینا کو۔ جنگ صفین کتنے دن جاری رہی؟ 13 دن تک جاری رہی۔ سوال ہے جھوٹ بولنے پر ہمارے جسم کا کون سا حصہ گرم ہو جاتا ہے؟ جواب ہے ناک۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کس بادشاہ کے ملازم تھے؟ جواب ہے نمرود کے۔ سوال ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کتنی آیات میں ہے؟ جواب ہے 4 آیات میں۔ حضرت یوشع کی قیادت میں بنی اسرائیل کا ارض مقدس کے شہر اریحا اردن میں داخلہ کب ہوا؟ جواب ہے 1200 قبل مسیح۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے والے اور اشاعت اسلام کی خاطر پہلی قربانی دینے والے مجاہد حارث بن ابی حالہ کا ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا رشتہ تھا؟ جواب ہے بیٹا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کا پرچہ کس صحابی سے تحریر کروایا تھا؟ اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سوال ہے رب زدنی علما یہ آیت کس صورت میں آتی ہے؟ جواب ہے سورہ طٰہٰ میں۔
سوال ہے صلح حدیبیہ میں قریش مکہ سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کتنے سال تک تھا؟ جواب ہے 10 سال۔ سوال ہے قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 جگہ پر آیا ہے۔ کس سورت کا نام سب سورتوں سے طویل ہے؟ سورہ بنی اسرائیل جو ترتیب میں 70ویں اور نزول میں 50ویں نمبر پر ہے۔ کس وقت طلاق ہونے والی عورت کی عدت صرف 1 دن ہوتی ہے؟ وضع حمل کے وقت، یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد، چاہے 1 دن میں ہی ہو جائے۔ سوال ہے وہ کون سا جھوٹا نبی بعد میں مسلمان ہو گیا؟ جواب ہے طلیحہ۔ کون سے نبی صرف 33 سال اس دنیا میں رہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ نبوت ملنے کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کس نبی کی کفالت میں تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی کفالت میں۔ ہجرت کے راستے میں کس کی بکری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو سیراب کیا؟ ام محبت کی مریل سی بکری نے۔ سوال ہے میری قوم میں کسی غلطی پر کبھی اتفاق رائے نہیں ہوگا، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبوت سے کتنے برس پہلے پیدا ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبوت سے 10 برس قبل پیدا ہوئی۔ سوال ہے اصطلاح ام المومنین سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے ازواج مطہرات۔ ان نابینا صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ نابینا صحابی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کا نام حضرت عبداللہ بن ابی مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سوال ہے بتائیں انجیل کس ماہ میں نازل ہوئی؟ جواب ہے رمضان کے مہینے میں۔ سوال ہے بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کتنے دنوں تک کی؟ جواب ہے 40 دن تک۔ سوال ہے جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب کیا اور کیوں مشہور تھا؟ جواب ہے طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ ان کی پارسائی اور پاک دامنی کے باعث مشہور تھا۔ سوال ہے جنگ صفین میں دونوں طرف سے کتنے مسلمان مارے گئے؟ جواب ہے 70,000۔
سوال ہے حدیث کی روح سے آخرت کی کھیتی کون سی ہے؟ جواب ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری فوجی طاقت جمع کی اور اسے کئی حصوں میں تقسیم کر کے الگ الگ سالاروں کی زیر کمان مرتد سرداروں کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ یہ بتائیں اس مقصد کے لیے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کے کتنے حصے کیے؟ 11 حصے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس سے ہوا؟ عتبہ بن ابو جہل سے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، دوسری زوجہ محترمہ کا نام بتائیں۔ جواب ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا۔